الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ معزز سامعین، آج حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 8ویں زوجہ محترمہ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا و سلام اللہ علیہا، آپ کی شخصیت اور سیرت کے بارے میں انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی۔ ان کا جو اصل نام ہے وہ حضرت برہ بنت حارث ہے۔ جب یہ حضور کے نکاح میں آ گئی تھی تو تب آپ نے ان کا نام برہ کی بجائے جویریہ تجویز کیا تھا، اور یہی نام ان کا پھر مشہور ہوا۔ حضرت جویریہ بنو مستلق کا سردار تھا جس کا نام حارث تھا۔ یہ ان کی بیٹی ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ اس حارث جو بنو مستلق کا سردار تھا، ان کا مکہ کے کفار اور مشرکین کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا۔ تو انہوں نے مکہ والوں کے ساتھ مل کے یہ پلاننگ کر لی کہ اہل مدینہ کو خبر بھی نہیں ہونے دیں گے، اور ان کے قریب کے جتنے گاؤں تھے یا گھرانے تھے ان کو سب کو مل کے تو ایک لشکر بنا لینا چاہیے، اور اس کے بعد مدینہ طیبہ پہ حملہ کریں اور سب کو ختم کر دیں۔ تو یہ جتنی بھی ذمہ داری تھی یہ حارث ابو دیرار جو بنو مستلق کا سردار تھا اس نے اپنے ذمہ لی۔ اور انہوں نے اپنی طرف سے خبر بھی نہ ہونے دی اور لشکر کی تیاری شروع کر دی۔ اور یہ قبیلہ آباد تھا مدینہ طیبہ سے چند منزلوں کے فاصلے پہ۔ ایک کنواں تھا، بہت مشہور کنواں تھا، مریسی جسے کہتے تھے۔ یہ اسی کنویں کے قریب ہی بنو مستلق یہ سارے جتنے بھی گھرانے تھے آباد تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کا علم ہوا تو آپ نے حضرت بریدہ ابن حصیب نامی اپنے صحابی کو بھیجا، جاؤ جاسوسی کرو، پتہ لگاؤ کیا صورتحال ہے۔ انہوں نے آ کے بتایا کہ حضور واقعتاً ایسا ہی ہے کہ بنو مستلق کے ساتھ میری بات ہوئی ہے، انہوں نے بھی یہی بتایا ہے کہ وہ تیاری مکمل کر چکے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور آپ نے پھر ایک لشکر بنایا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کے آگے آگے رکھا گیا۔ انہوں نے جو بھی گاؤں تھے، گھرانے تھے، راستے میں آتے تھے، انہیں دعوت اسلام پیش کرتے، جو کہ اسلامی جہاد کا ایک طریقہ بھی ہے۔ دعوت اسلام پیش کرتے، انہیں اگر اسلام کے بارے میں کوئی شکوک و شبہات ہوتے تو مستقل طور پہ بیٹھتے، گفت و شنید ہوتی، جو ان کے شکوک و شبہات تھے وہ دور کیے جاتے۔ اس کے باوجود جو ہر دھرمی پہ جمے رہتے انہیں آپشن دیا جاتا پھر کہ آپ ایسا کر لیں، یا تو پھر ہماری اسلامی ریاست کو تسلیم کر لیں اور اس کے بعد جو آپ کا دین ہے، مذہب ہے، اسی دین میں رہیں، اور اگر اسلامی حکومت کو بھی اگر آپ نہیں مانتے
تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو یہ ذمہ داری حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادا کر رہے تھے۔ انہی بنو مصطلق کا ایک جاسوس تھا، وہ مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا، ابھی مسلمانوں کا لشکر وہاں پہ پہنچا نہیں تھا، تو اسے اسلام کی دعوت پیش کی، بہت ہٹ دھرم نکلا، اس نے کہا جی جو مرضی ہو جائے دین اسلام تو قبول نہیں کروں گا، لڑنا پڑے لڑائی کروں گا، چنانچہ اسے مار دیا گیا۔ اب یہ خبر جس وقت بنو مصطلق میں پہنچی کہ مسلمان تو تیاری کر کے آ چکے ہیں اور جاسوس بھی مارا گیا ہے، تو پھر کیا ہوا کہ ان کے جتنے بڑے سردار تھے، خود اس بنو مصطلق کا جو سردار تھا حارث، یہ بھی وہاں سے بھاگ گئے۔ پیچھے کیا ہے کہ لوگ رہ گئے۔ اب یہ 5 سن ہجری میں پھر یہ ایک جنگ ہوئی ان لوگوں کے ساتھ، تو اس جنگ کے نتیجے میں کم و بیش کوئی 700 لوگ تھے اسی ایک قبیلے کے، مختلف گھرانوں کے 700 لوگ تھے، وہ قیدی بن گئے، سب کو لے کے مدینہ طیبہ میں پہنچایا گیا۔ ان قیدیوں کے ساتھ حضرت جویریہ بھی ساتھ تھی۔ اور اسلامی جہاد کا جو طرز ہوتا ہے کہ جتنے بھی قیدی آتے ہیں تو جن صحابہ کرام نے شرکت کی ہوتی ہے اس غزوہ میں، جنگ میں، تو قیدی مرد ہوں یا عورتیں ہوں، پھر ان کو غلام اور کنیزیں بنا کے انہی فوجیوں کو تحفے کے طور پہ پیش کر دی جاتی ہیں۔ تو اس طرح حضرت جویریہ کو بھی اسی ضابطے کے مطابق، اسی طریقے کے مطابق آگے تقسیم کیا گیا، اور یہ حضرت ثابت ابن قیس حضور کے صحابی تھے، ان کی یہ کنیز بن گئی حضرت جویریہ۔ اچھا، ان کی کوئی 20 سال کے قریب بھی عمر تھی، اور یہ شادی شدہ تھی۔ ان کا جو شوہر تھا مصافح نام کا غالباً تھا، وہ اسی غزوہ بنو مصطلق میں مارا گیا تھا۔ اب یہ چونکہ سردار کی بیٹی تھی، انہوں نے حضرت ثابت ابن قیس سے بات کی کہ تم جانتے ہو کہ میں سردار کی بیٹی ہوں، تم مجھ سے ڈیمانڈ کرو تمہیں مال دولت کتنی چاہیے تو میں اس کا انتظام کروا کے تمہیں دے دیتی ہوں، تم مجھے چھوڑ دو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ 9 اوقیہ سونا، جسے آج کی مقدار بنائیں تو 112 تولے چاندی بنتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم اتنی، اگر چاندی سونا ہے 9 اوقیہ سونا، اگر تم مجھے اتنا دلا دو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ اب کوئی شخص تھا نہیں کہ جو اس کے باپ تک یہ پیغام پہنچاتا۔ تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ تمہارے مدینے میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے کون ہیں؟ تو بتایا گیا کہ جو ہمارے نبی ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے نبی سے ملاقات کرا دو۔ حضور کے پاس آ گئیں، عرض کرتی ہیں کہ حضور مجھے بتائیں کہ یہ مال دولت میرے لیے کچھ زیادہ نہیں ہے، لیکن آپ ایسا کریں کہ آپ سخاوت کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی آپ تحائف دیتے ہیں، تو آپ مہربانی کریں کہ ثابت ابن قیس نے جو میری رہائی کی شرط لگا رکھی ہے، تو ایسا کریں وہ 9 اوقیہ سونے کا مجھے انتظام کروا دیں تاکہ مجھے غلامی سے نجات ملے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا فیصلہ یہی ہے کہ تمہیں آزادی چاہیے؟ کہنے لگی ہاں جی، میرا فیصلہ یہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس سے بہتر بھی ایک کام کر سکتی ہو۔ تو انہوں نے عرض کی حضور اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو، تمہاری طرف سے تمہاری جان کا جتنا بھی عوض بنتا ہے وہ میں ادا کر دیتا ہوں، اور اس کے بدلے میں تم میرے ساتھ نکاح کر لو۔ انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا۔ وجہ کیا تھی اس قبول کرنے کی، میں وہ عرض کرتا ہوں۔ ایک تو غزوہ بنو مصطلق سے چند دن پہلے حضرت جویریہ نے خواب دیکھا تھا کہ
آسمان سے ایک چاند اترا ہے اور وہ مدینہ طیبہ میں گیا۔ وہاں سے وہ چاند پھر یوں حرکت کرتا ہوا چلتا چلتا آیا جویریہ کے گھر میں۔ یہ بیٹھی ہوئی تھی تو وہ ان کی گود میں آ کے گر جاتا ہے۔ اب ان کو اس سے بڑی خوشی ہوئی کہ چاند کا زمین پہ اترنا اور پھر میری گود میں آنا، یہ میرے لیے کوئی بشارت والی بات ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ صبح اٹھی میرے چہرے پہ خوشی تھی کہ مجھے کوئی بشارت ملنے والی ہے۔ تو اسی دن مجھے یہ پیغام پہنچا کہ مسلمانوں کا لشکر وہ ہمارے بنو مستلق قبیلے پہ چڑھائی کرنے کے لیے قریب پہنچ چکا ہے۔ حالانکہ یہ ہمارے لیے بڑی خطرے والی بات تھی، لیکن اس کے باوجود میرے دل میں یہی تھا کہ اس لشکر میں بھی میرے لیے کوئی بشارت والی بات ہی ہوگی۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ جس وقت حضور نے اپنے نکاح کی پیشکش کی، اب مجھے اس خواب کی تعبیر مل گئی کہ یہ وہ میری بشارت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جاؤں گی۔ انہوں نے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے حضور، آپ ان کو میری طرف سے فدیہ دے دیں میری جان کا، اور میں آپ سے نکاح کرتی ہوں۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ ابھی ایک تاریخی حوالہ یہی ہے کہ نکاح ہو چکا تھا، اور دوسرا تاریخی حوالہ یہ ہے کہ نکاح نہیں ہوا تھا، بات چیت ہو چکی تھی۔ اتنے میں بنو مستلق کا سردار جو حضرت جویریہ کا باپ تھا، اسے پتہ لگا کہ میری بیٹی کو نہیں چھوڑا جا رہا۔ اور اس نے کیا کیا کہ بہترین نسل کے، عمدہ نسل کے اونٹ اس نے ساتھ لیے اور کچھ کنیزیں بھی ساتھ لیں، اور اس نے یہ ارادہ کیا کہ جاتے ہیں مسلمانوں کو اپنی بیٹی کے عوض میں اونٹ دینے پڑیں، کنیزیں دینی پڑیں، جو کچھ بھی دینا پڑے دے کے اپنی بیٹی کو چھڑا کے لے آتا ہوں۔ تو مدینہ طیبہ کے پاس پہنچے، ان کی 2 اونٹنیاں بڑی عمدہ نسل کی تھیں۔ انہوں نے وہ مدینہ کی کسی گھاٹی میں پیچھے چھوڑ دی، ایک کنیز کو وہاں پہ بٹھا دیا، اور اب آیا حضور سے بات کی۔ کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں کے نبی، آپ کے قبضے میں میری بیٹی ہے، آپ بتائیں آپ کو عوض کتنا چاہیے؟ حضور نے فرمایا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ وہ 2 اونٹنیاں اور کنیز جو اس گھاٹی میں چھوڑ آئے ہو وہ کس لیے چھوڑ کے آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس لیے کہ میری ان اونٹنیوں کے بارے میں اور کنیز کے بارے میں میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور نہ ہی مجھ سے پہلے کوئی مدینے میں آیا ہے کہ جو آپ کو اطلاع دیتا۔ تو یقیناً یہ ایسا ہی ہے کہ جس رب کی آپ عبادت کرتے ہیں معبود حقیقی ہے، تو اسی نے آپ کو خبر دی ہے۔ مسلمان ہو گئے۔ ان کے ایک اور بھائی تھے حضرت جویریہ کے، وہ بھی مسلمان ہو گئے، خاندان کے بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اچھا، اب بات رہی کہ ان کے قبیلے کے آس پاس کے گھروں کے، میں نے عرض کیا شروع میں بھی 700 کے قریب قیدی، جن میں مرد عورتیں سارے شامل تھے۔ تو صحابہ اکرام کو جب پتہ لگا کہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو حضور کے نکاح میں آ گئی، نکاح میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب حضور کا سسرال وہ حارث کا خاندان بن گیا، کیونکہ حضرت جویریہ کے والد تھے اور وہ قبیلے کے سردار تھے۔ اس لحاظ سے صحابہ اکرام نے یہ سوچا کہ پورا گاؤں جتنا بھی وہاں پہ آباد ہے، ان پہ سرداری اس گھر کی ہے جو حضور کا سسرال بنا ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھتے ہیں تو ہمارے قید میں جتنے بھی مرد عورتیں اس قبیلے اور خاندان کی ہیں تو وہ سارے حضور کے سسرال ہی ہو گئے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہو حضور کا سسرال اور پھر ہماری غلامی میں رہے؟ جس صحابی رسول کے گھر میں جو بھی مرد عورت اس بنو مستلق قبیلے کی تھی، سب کو آزاد کر دیا، اور سب نے آ کر حضرت جویریہ کو مبارک دی کہ تم ہمارے لیے کتنی برکت والی ثابت ہوئی ہو کہ تمہاری ایک کی وجہ سے 700 لوگوں کی رہائی ہو گئی۔ اچھا، اس کا فائدہ بھلا کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج بیٹھتی تھیں، آپس میں فخر کی باتیں جب ہوتی تھیں، جیسے میں نے پچھلے دنوں میں بھی عرض کیا تھا کہ خواتین بیٹھتی تو پوچھتی تھیں کہ تم بتاؤ کہ تمہارا حق مہر کتنا طے ہوا تھا، تمہارے نکاح کے گواہ کون تھے؟
تو اسی طرح حضرت جویریہ سے جب بات ہوتی کہ تمہارا حق مہر کتنا طے ہوا، تو اب ان کا کیا طے ہوا تھا؟ یہ تو خود حضور نے ان کا فدیہ ادا کیا تھا۔ تو یہ خاموش ہو گئی اور حضور سے آ کر عرض کرتی ہیں کہ حضور آپ یہ بتائیں کہ باقی ازواج جب باتیں کرتی ہیں تو ان کو تو بہت شان و شوکت کے ساتھ نکاح میں حضور آپ لے کے آئے، مجھے تو آپ نے غلامی سے آزادی دلوا کے مجھ سے نکاح کیا، میرا باپ بھی وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم یہ کہا کرو کہ حق مہر کو چھوڑو، لیکن یہ دیکھو میں وہ ہوں جس کے نکاح کے بعد 700 لوگوں کو قید سے رہائی ملی تھی، تو یہ خیر و برکت کم ہے؟ تو پھر یہ اسی بات پہ فخر جتایا کرتی تھی۔ بہرحال جب حضور کے نکاح میں آئیں تو جس طرح باقی آل بیت اطہار ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادت ہے، ریاضت ہے، روزوں کی چاہت ہے، قرآن عزیز کی تلاوت ہے، دیگر اوصاف حمیدہ ہیں حضور سے سیکھے، تو انہوں نے بھی بہت کچھ سیکھا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خاص طور پہ بہت تعلیم دیا کرتے تھے۔ ان میں سے چند ایک چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ عبادت سے اتنی محبت تھی، فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھ جاتی، فجر کی نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھی رہتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھر میں ایک دفعہ چکر لگاتے تھے، فجر کی نماز پڑھ کے دیکھ لیا کرتے تھے، تو کبھی کبھار حضور اسی طرح مسجد نبوی شریف میں بیٹھے رہتے۔ تو ایک دن ایسے ہوا کہ حضور گھر میں تشریف لائے تو یہ ابھی فجر کی نماز ادا کر کے بیٹھی ہوئی تھی اپنی جگہ پہ، حضور چلے گئے، چاشت کی نماز پڑھی، حضور واپس آئے تو ابھی بھی اپنی مصلی پہ بیٹھی ہوئی تھیں اور ذکر و اذکار میں مصروف تھیں۔ اب حضور نے بات کیا، آپ نے فرمایا کہ تمہیں بڑی چاہت ہے عبادت کے ساتھ؟ کہتی ہیں حضور میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اپنی جگہ سے اٹھوں، یہیں پہ نمازیں پڑھوں، ادھر ہی میں ذکر و اذکار کروں، بس بیٹھی رہوں اور میں کچھ نہ کچھ پڑھتی رہوں۔ حضور نے فرمایا کہ امت کو بھی تعلیم دے دی اور انہیں بھی سمجھا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں 4 کلمات میں سکھا دیتا ہوں، اور اگر پورے دن میں تم یہ 3 مرتبہ اگر پڑھ لو، میں ابھی آپ کو بھی یہ پڑھاؤں گا انشاءاللہ، تو یہ 3 مرتبہ اگر پورے دن میں پڑھ لو، کوئی آدمی عبادت ذکر و اذکار کر کے سارے دن میں جتنی نیکیاں حاصل کرے گا اور انہیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں، اور یہ 3 مرتبہ جو میں کلمات تمہیں بتا رہا ہوں یہ تم پڑھ لو، دوسرے پلڑے میں ان کو رکھ دو، تو آپ نے فرمایا کہ جو ان کا وزن ہے وہ سارے دن کے ذکر و اذکار سے ان کا وزن زیادہ ہوگا۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ حضور نے فرمایا کہ 3 مرتبہ پڑھ لو گے، ان کے اجر و ثواب کا وزن سارے دن کے ذکر و اذکار کے وزن سے زیادہ ہوگا۔ ان کو سمجھایا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی پڑھتے رہیں، ساتھ دوسرے ذکر و اذکار بھی کرتے رہیں، ان کا ثواب بھی ملتا رہے گا، ان کا ثواب بھی ملے گا۔ اسی طرح پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعہ کے دن آپ ان کے کمرے میں گئے، آپ نے پوچھا کہ جویریہ آج کوئی عبادت کا اہتمام کیا؟ کہنے لگے حضور آج میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور یہ خاص طور پہ اس بات کو سمجھیے گا۔ آپ نے فرمایا کہ گزشتہ کل یعنی جمعرات کو بھی تو نے روزہ رکھا تھا؟ کہنے لگے حضور نہیں، آج ہی رکھا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کیا آئندہ کل یعنی ہفتے کو تم نے روزے کی نیت کی ہوئی ہے؟ کہنے لگے حضور نہیں کی۔ تو پوچھا کہ پھر جمعے کا ہی روزہ؟ حضور انہوں نے عرض کی کہ جی حضور صرف جمعے کا ہی روزہ۔ آپ نے فرمایا کہ فوراً ابھی افطار کرو، یہ دن کا وقت تھا، ابھی افطار کرو۔ تو انہوں نے افطار کر لیا۔ اس سے تعلیم یہ ملی، حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور نے اس لیے منع کیا تھا صرف جمعے کا روزہ رکھنا کہ مسلمان اگر کسی دن کو مخصوص کر کے صرف اسی دن میں ہی روزہ رکھے اور اسی دن میں کسی عبادت کو خاص کر لے، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ مسلمان کی روش کیا ہے؟ جب بھی موقع ملے، جب بھی اسے وقت ملتا ہے، مناسب وقت ملتا ہے، تبھی وہ عبادت کا اہتمام کر لے، ٹھیک ہے،
مطلب ایک بندے کی عادت ہے ہفتے کو بھی روزہ رکھ لیتا ہے، جمعرات کو بھی رکھ لیتا ہے، بدھ کو بھی رکھ لیتا ہے، جب اس نے کوئی موسم اچھا دیکھا، اپنی طبیعت میں ذوق دیکھا، اس نے تبھی روزہ رکھ لیا، وہ جمعے کا دن آ گیا جمعے کو بھی رکھ لیا۔ لیکن اگر ایک دن خاص کر لیا کہ اسی دن رکھیں گے پورا ہفتہ چھٹی، اور اگر نہیں رکھ سکے افسوس ہو رہا ہے، یہ جو دن کا خاص کرنا ہے یہ اس کو ہمارے دین اسلام میں پسند نہیں کیا گیا، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جمعے کے روزے کے لیے آپ نے منع فرمایا، اور جو اشارہ فرمایا کہ جمعرات کا ساتھ ملا لو ٹھیک ہے، ہفتے کا ساتھ ملا لو تب بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور میں شرعی مسئلہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ 15 شعبان کا روزہ رکھنے کی فضیلت بتائی جاتی ہے، ایسے ہی 27 رجب کے روزے کی فضیلت بتائی جاتی ہے۔ اچھا، یہ والا 15 شعبان یا 27 رجب کا روزہ اگر آ جائے جمعے والے دن اتفاق سے، پھر آپ رکھیں، کیوں؟ اب جو آپ روزے کی نیت کریں گے وہ 15 شعبان کی وجہ سے کریں گے، 27ویں رجب کی وجہ سے کریں گے، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ تعلیمات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیا کرتے تھے، انہی کے واسطے سے پھر امت مسلمہ کو بھی، ہمیں بھی یہ تعلیمات پہنچی۔ بہرحال ایک لمبا ان کے اوصاف حمیدہ کا اور تعلیمات کا ایک چیپٹر ہے، میں اس کو کلوز کرتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت میں 56 سنہ ہجری 71 سال کی عمر میں حضرت سیدہ جویریہ بنت حارث کا انتقال ہوا۔ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور بقی شریف میں آپ کی قبر انور ہے، جہاں پہ وہ احاطہ ہے، دیگر ازواج مطہرات کی قبریں بھی وہیں پہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سیدہ کے درجات میں مزید بلندیاں فرمائے، اور ان نیک ہستیوں کو توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے والدین کی، دیگر عزیز رشتہ داروں کی بھی اللہ تعالیٰ بے حساب مغفرت فرمائے۔